الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت اللہ برپا کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندہ جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، وہ سب کے سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے میدان محشر میں، محشر کے میدان میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو سروں پر لا دے گا۔ اب جو سورج ہے کروڑوں میل دور ہے، تو اس کی گرمی ایسی ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھی تو پسینے میں نہ جاتے، گرما کے زمانے میں بنین بھیگ جائے گی، زیادہ دیر پھریں گے تو کالے کالے نظر آئیں گے۔ لیکن قیامت کے روز وہ سورج کروڑوں میل دور نہیں بلکہ تمہارے سروں کے قریب ہو جائے گا۔ گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کو اتنا پسینہ جائے گا کہ پسینے کے ندی نالے بن جائیں گے، لوگ تیر کے جائیں گے پسینے میں سے، اور لوگوں کی آنکھیں باہر نکل جائیں گی گرمی سے، زبانیں باہر لٹکتے رہیں گی پیاس سے، اور چہرے کالے کالے سیاہ ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زمین کا جس طرح اللہ نے بنوٹ بنائی، اس میں افریقہ کے جو ممالک ہیں وہاں کے لوگوں کا رنگ بہت سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سورج کی گرمی زیادہ پڑتی ہے، وہ ایکویٹر کے قریب ہے۔ جو بچے اسکول میں پڑھے وہ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ سورج وہاں سے مسلسل اس کی شعاعیں پڑتی رہتی ہیں، اسی لیے وہ گرم علاقہ ہے، صحرا والا علاقہ ہے، ریگستان کا علاقہ ہے۔ وہاں کے لوگوں میں بھی دھوپ کی شدت سے ان کے رنگ کالے کالے ہو گئے۔ اب یہ صرف ایکویٹر کے قریب ہونے سے اثر یہ ہوا کہ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ ہو گئے، تو سوچو جب سورج سر پہ آ جائے گا تو لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس گرمی میں، اس ہولناکی میں، اس پریشانی میں پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض کوثر عطا کرے گا۔ الکوثر جو ارشاد ہوا قرآن میں، اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، لیکن یہ حوض کوثر ایک خاص نعمت سرفراز فرمائی جائے گی۔ اس حوض میں پانی ہوگا، اور اس ہولناکی میں، اس گرمی میں اگر کسی کے زبان پر ایک خطرہ بھی حوض کوثر کا اگر پڑ جائے تو اس کو پھر گرمی کا اثر نہیں ہوگا، اس کا چہرہ نور سے چمک جائے گا، اس کو وہ سورج سر پہ آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ راحت میں آ جائے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دونوں پیارے نواسوں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر ٹھہرائیں گے اور ارشاد فرمائے گا اے حسن حسین جو جو ہمارے عاشق ہیں ان سب کو حوض کوثر کا پانی پلاؤ۔ اب اس کے بعد لوگ پریشان، اب کیا ہوگا ہمارا؟ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دوزخ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا؟ لیکن حساب شروع ہو تب نا، اللہ حساب ہی شروع نہیں کرے گا۔ اب لوگ بے چینی کے عالم ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی ہے کہ میرے اعمال نامہ کھلیں گے تو معلوم نہیں کیا کیا باتیں نکلے گی۔ جانے میں کیا کر دیا، انجانے میں کیا گناہ ہو گئے، کس چیز کو میں نے جو پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، کچھ عبادتیں بھی کی، جو صدقہ خیرات بھی کیا، وہ کیا قبول ہوا کہ نہیں؟ رزلٹ امتحان لکھ دیا، پاس ہوتا ہو کہ نہیں ہوتا ہو کہ کیسی بے چینی رہتی رزلٹ کی، وہ تو آخری فائنل رزلٹ ہے۔ اس کے بعد تو جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، دوزخ والے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے۔ موت آنے ہی والی نہیں ہے کسی کو، پرماننٹ لائف۔ ونس جنت از ایوارڈیڈ they will remain in Jannah forever. If somebody goes in Jahannam, he will remain there. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، جو دوزخیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے، اس کے بعد جو دوزخ میں بچ جائیں گے وہیں رہ جائیں گے۔ لیکن دوزخ بھلے ہی وہ دوزخ میں ٹرپ مار کے آ جائے تو کیسی خطرناک جگہ، ایک ایک نماز چھوڑنے پر 100 سال تک آگ میں جلایا جائے گا، ایک ایک نماز کے عوض میں 100 سال جلایا جائے گا۔ ڈر ہی نہیں ہے، چھوڑ دے رہے نماز، سکون سے بیٹھے ہوئے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں، ساری امت کے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا نہیں، نوح کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام بولیں گے نہیں میں نہیں، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بولیں گے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے تو اللہ شاید حساب شروع کرے گا۔ Everybody was very much eager to see their result. ان کا انجام کیا ہونے والا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اضطراب کی کیفیت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس سرکار ہے کرم کر سکتے ہیں، چلو سب مل کے سب آئیں گے حضور کی بارگاہ میں، گڑ گڑائیں گے، حضور سجدے میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے حبیب اپنا چہرہ اٹھائیے، ذرا دکھائیے کیا چاہیے۔ حضور عرض کریں گے پروردگار حساب شروع کر۔ تو اب جائیں گے تو پل صراط پہ سے گزر کے جانا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک برج ہے، ایک فلائی اوور ہے۔ کس کے اوپر بنا ہوا ہے؟ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اب وہ دوزخ کے اوپر سے برج پہ سے جانا ہے،
اور وہ جو برج ہے، جو پل صراط ہے، وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے. یعنی اتنا باریک ہے کہ بیلنس کر کے جانا ہے. تو جو لوگ اس پہ سے چلیں گے، پل صراط پہ سے، نیچے دوزخ کی کھائی ہے، اور وہ کھائی میں اگر کوئی گرا تو جیسا کہ ایک مثال کی بات، 4 مینار میں سے کوئی گر گیا تو نیچے زمین پہ کتنی دیر میں آتا؟ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں آ جاتا، 40 سیکنڈ میں آتا ہوگا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. یہ گرا 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 گر گیا. لیکن اگر وہ پل صراط سے کوئی گرا نیچے دوزخ میں، 100 سال تک بھی گرتے رہا تو نیچے دوزخ کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا. اتنی گہری کھائی. اور میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ وہ پل صراط سے جب گزریں گے لوگ تو ایسے گریں گے جیسے کوئی تاگے پہ سے چوٹیاں گرتے رہتے ہیں. 100 میں 1-2 ادھر پار ہوں گے، باقی پورے دوزخ میں جل جائیں گے. اب پار کر کے ادھر جائیں گے تو حساب کتاب یہیں گر جائیں گے، کیوں؟ ان کے گناہ کا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ سنبھال نہیں سکیں گے، گر جائیں گے. اور وہاں پر پھر اعمال نامہ ہوگا، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی. پھر جو جنتی ہے ان کو جنت الاٹ ہو جائے گی، جو دوزخی ہے ان کو دوزخ میں بھجا دیا جائے گا. جنتی جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو داروغہ جنت رضوان کہے گا روک جا. وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت سرفراز فرمائی ہے، حکم ہوا جنت میں چلے جاؤ. داروغہ جنت کہے گا رضوان ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ جو جنت کی طرف آئیں پہلے ان سے کہو کہ علی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اگر وہ کہیں گے ہاں ہم محبت کرتے تھے تو کہیں گے جاؤ علی سے پرچی لاؤ، شفاعت کی پرچی لاؤ. جس کو علی پرچی دیں گے اس کو جنت میں داخل کرنا. نمازیں تو پڑھا تھا، روزہ تو رکھا تھا، لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے جنت میں بھی انٹری نہیں ہے. کیا بولے؟ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا. مدعا مطلب ٹارگٹ نہیں ملتا، جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملتا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. نمازاں پڑھے تھے کرے تھے لیکن صلہ نہیں ملا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. قوالی میں آپ بہت سنے ہوں گے، جھومے بھی ہوں گے عقیدت میں، لیکن راز اب سمجھ میں آیا یہ شعر کیسے ہے. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، حالت روزہ میں ہو،
کعبۃ اللہ شریف میں ہو، کعبے میں طواف کر رہا تھا، حالت روزہ میں طواف کیا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں گیا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، مر گیا۔ تو بولو کیسی جگہ؟ مکہ، روزے میں طواف بھی کیا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں مر رہا، مطاف کعبہ میں مر رہا، سجدے کی حالت میں مر رہا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ روزہ بھی رہے، طواف بھی کرے، پھر نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں مر جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر میری اہل بیت کے متعلق بغض تھا، کینہ تھا، اس کے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ بعض ہمارے لوگ ہیں نادان ہیں، جانتے نہیں، انہوں بول دیے، وہ تقریر میں بول دیے، وہ تقریر میں بول دیے، وہ کنڈے نہیں کرنا، 22 کو نہیں کرنا، وہ 21 کو نہیں کرنا، وہ 17 کو نہیں کرنا، وہ فلاں دن ہے، یہ دن ہے۔ ارے چھوڑ، دل میں محبت ہے اہل بیت سے، جب کرے گا جب ملے گا اجر۔ بتاؤں گا 22 رجب کو بھی کیا ہے، لیکن ذہن میں رکھو۔ کیا رکھو گے ذہن میں؟ بغیر حب علی دعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ ارے کون ہے یہ اہل بیت اطہار؟ کیا سمجھا تم نے ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، اور مولا علی شیر خدا سید الاولیاء، ولیوں کے سردار۔ مولا مشکل کشا کو غوث الثقلین کا لقب ملا، مقام ملا، مرتبہ ملا۔ کیا ملا؟ غوث الثقلین۔ پھر مولا کے بعد وہ کس کو ملا؟ امام حسن علیہ السلام کو ملا۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد کس کو ملا؟ امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ امام حسین کے بعد ملا امام زین العابدین کو۔ امام زین العابدین کے بعد ملا امام محمد باقر کو۔ امام محمد باقر کے بعد ملا امام جعفر صادق کو۔ امام جعفر صادق کے بعد ملا امام موسیٰ کاظم کو۔ ان کے بعد ملا امام علی رضا کو۔ امام علی رضا کے بعد ملا امام تقی کو۔ امام تقی کے بعد ملا امام نقی کو۔ امام نقی کے بعد ملا امام حسن عسکری کو۔ امام حسن عسکری کے بعد تشریف لائے پیرانے پیر، ان کو جھنڈا امامت ملا، غوث الثقلین کا خلاف لقب ملا۔ یہ کب تک رہے گا؟ یہ پیرانے پیر کے پاس ہی رہے گا جب تک امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ امامت کا جھنڈا، یہ غوثیت کا جھنڈا امام مہدی کو دیا جائے گا۔ اور جس دن امام جعفر صادق کو غوث الثقلین کا لقب ملا، غوث الثقلین کا مقام و مرتبہ ملا،
وہ دن ہے 22 رجب، وہ دن ہے 22 رجب، اسی لیے 22 رجب کو ہم کنڈوں کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کو اگر سمجھنا ہے تو امام جعفر صادق کی سیرت دیکھیے۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو شریعت پہ چلتے ہیں، یہ سب کے امام ہیں امام جعفر صادق۔ امام مالک ہیں ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق کے، امام ابو حنیفہ ہیں ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق کے۔ انہوں نے بتایا کیسے لکھیں فقہ، جو نالج حضرت علی سے آ رہی تھی، جو حضور نے حضرت علی کو عطا کر دیا، انہوں نے سکھایا امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو۔ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں اور کئی ائمہ کے شاگرد، یقیناً شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یقیناً دوسرے جگہ کے بھی شاگرد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر میں 2 سال جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں رہا، ان کے سامنے جو زان و ادب طے کیا، اگر وہ نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نعمان کون؟ امام ابو حنیفہ۔ یعنی اتنا کروشل نالج ملی۔ ملا تو وہ بن گئے امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد بنے امام شافعی۔ پھر وہی علم کا سمندر چلا تو امام احمد بن حنبل آئے۔ امام احمد بن حنبل کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام بخاری، ڈائریکٹ شاگرد۔ اور ہر بات میں بولتے ہیں نا بخاری میں ہے کیا، صحیح بخاری میں ہے کیا، صحیح بخاری، وہ ملا کہاں سے؟ وہ علم آیا کہاں سے؟ جو علم کا سمندر امام احمد بن حنبل کے ڈائریکٹ شاگردوں میں ہے امام مسلم، وہی علم جب چلا تو امام ابو داؤد بھی ہوئے، امام ترمذی بھی ہوئے، امام نسائی بھی ہوئے، امام ابن ماجہ بھی ہوئے۔ یہ ستہ کے سارے کتابیں لکھی گئی۔ وہی علم اصول جو امام جعفر صادق نے بتایا، وہ علم کا خزانہ جو امام جعفر صادق نے بانٹا، وہ چلا تو یہ تمام آپ کے سامنے امام آئے۔ تو اب سوچو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اب بتاؤ، بغیر شریعت کے فقہ کے اگر کوئی بولے میں مسلمان ہوں تو وہ بچے گا کہ غرق ہو جائے گا؟ اور یہ ملا علم کہاں سے؟ یہ اہل بیت سے ملا۔ اور جب حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مولا علی کے دروازے سے نکلا یہ خزانہ، امام زین العابدین سے، امام حسن امام حسین سے، امام زین العابدین سے، امام محمد باقر سے، امام جعفر صادق سے، تب تو آیا۔ اب کوئی ہے
انکار کرے امام ابو حنیفہ کا؟ کوئی ہے جو انکار کر سکتا ہے امام مالک کا؟ کوئی ہے جو انکار کر سکتا ہے امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابو داؤد کا، امام ابن ماجہ کا، امام نسائی کا؟ اگر یہ کتب حدیث ہٹا دیے جائیں تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اس کے بتائے ہوئے ڈیٹا اگر ہٹا دے تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ علی ہی دروازہ ہے علم کے شہر کا۔ رسول اللہ سے جو ملا مولا کو وہ اس طرح بٹا کہ آج امت وہی علم کے خزانوں میں جی رہی ہے۔ انکار کرو تم، لیکن اصلیت تو یہی ہے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے بٹا ہوئی صدقہ ہے۔ یہ علم کا خزانہ اہل بیت سے ہی ملا، تبھی تک، اسی لیے تم تک پہنچا۔ اور امام جعفر صادق کی شان کیا ہے سوچیے۔ ایک صاحب مکہ شریف میں حرم میں گئے، دیکھا ایک بڑے خوبصورت نوجوان ہے، ویری ینگ، ویری چارمنگ فیس، ویری نورانی فیس، نور بھرا چہرہ، بڑا سہانا چہرہ، بڑا خوبصورت نوجوان، احرام باندھے بیٹھا ہے، اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہے اس نوجوان پر۔ سب آ رہے جا رہے، کوئی سلام علیک بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ چہرے میں ایسی کشش ہے کہ وہ جو صاحب دیکھ رہے تھے وہ نوجوان کو، وہ بولے بھائی اتنی نورانی چہرے والا نوجوان ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ کوئی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے بھی نہیں، سلام بھی نہیں کر رہے، سلام بھی نہیں کر رہے۔ اور وہ اب چہرے میں وہ کشش تھی کہ وہ صاحب انہی کو دیکھتے بیٹھ گئے۔ وہ نوجوان اٹھے، حرم سے باہر نکلے، یہ بھی پیچھے پیچھے ہو گئے، ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ جب وہ چلے چلے اس کے بعد صحرا کی طرف نکل گئے، ریگستان کی طرف نکل گئے، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ ایک بولی پہ پہنچے، وہاں پر ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے، ڈول ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ڈول پانی میں گر گیا۔ وہ نوجوان نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا، کہا پروردگار ایک ہی ڈول ہے، پانی پینا چاہتا تھا، ڈول بھی گر گیا، پروردگار۔ جیسا انہوں نے اس طرح کہا، وہ صاحب جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اچانک پانی میں ابال آ گیا، بولی کا پانی نیچے سے اوپر اوپر آ گیا اور ڈول بھی اوپر آ گیا۔ وہ ڈبائے اور لے لیے پانی ڈول میں، لے کے گئے اور ایک ریتی کے ٹبے پہ بیٹھے۔ یہ حیران کہ صرف اتنا انہوں نے اللہ کی طرف کہا اور اللہ نے پانی کو اوپر لا دیا، بولی کا پانی اوپر آ گیا۔ یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، کوئی خاص ہے، ذرا جاؤ پیچھے۔ دیکھا وہ ریتی کے ایک ٹبے پہ بیٹھ گئے اور ریتی لے رہے ہیں، وہ ڈول میں ڈال رہے ہیں، انگلی سے گھول گھول کے اس کو پیتے جا رہے ہیں۔ بولے یہ کیا ہے، ریتی گھول کے پی رہے ہیں پانی میں؟ یہ بھی پہنچ گئے، بولے میں یہ پینا چاہتا ہوں۔ تو بولے وہ کیوں؟ بس دل میں خواہش ہو رہی، آپ جو پی رہے میں بھی پیتا ہوں۔ بولے لے پی لے۔ آپ تو پی لیے تھے، اس میں بچا ہوا تھا پانی، بولے پی لے۔ وہ لے کے پیے تو وہ شہد سے میٹھا ستو تھا،
پانی میں ریتی ڈالا تو میٹھا ستو بن گیا. یہ اور حیران ہو گئے بھائی یہ کون ہے؟ پانی میں بولی میں ڈول گر جائے، آسمان کی طرف اٹھ کے صرف فریاد کر دے تو پانی اوپر آ جائے، ریتی ڈالے تو میٹھا شربت بن جائے. یہ کون ہے؟ اب پیچھے پیچھے ہو گئے، وہ جیسے جیسے جا رہے وہ آگے بڑھے، پھر آسمان کی طرف نظر کو چہرے کو اٹھایا، کہا پروردگار چادریں بڑی میلی ہو گئی ہیں، چادریں احرام کی چادریں میلی ہو گئی ہے. جیسا ان کی زبان سے نکلا وہ پیچھا کرنے والے صاحب نے دیکھا کہ آسمان سے 2 چادریں اتر گئی. وہ لے لی ہاتھ میں، نیچے تہبند بدلا، اوپر کی چادر بدلی، پرانی چادر 2 چادروں کو ہاتھ میں لے لیا، آگے بڑھنے لگے. یہ صاحب جو پیچھے پیچھے جا رہے تھے وہ بولے بھائی آپ کی یہ جو پرانی چادریں ہیں جو استعمال شدہ ہے، یوزڈ ون، مجھے دے دیجئے. بولے وہ کیوں دوں؟ تو بولے جب آپ دعا کر رہے تھے نئی چادر دلا دے دے، میں بھی پیچھے سے آمین آمین بول رہا تھا، میرے کو دے دیجئے. آپ نے دے دی. اور جب پلٹ کے وہ حرم کی طرف واپس آئے، وہی نوجوان جب پہلے تشریف فرما تھے تو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، کوئی سلام بھی کرنا گوارا نہیں تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. جب واپس حرم کی طرف آئے تو لوگوں میں ایک ہوڑ لگ گئی، ایک دوسرے کو ڈھکل رہے، آگے بڑھ رہے، السلام علیکم السلام علیکم. کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی سر کو چوم رہا، کوئی جسم کو چوم رہا، کوئی قدموں کو چوم رہا. ایک ازدحام، ایک بھیڑ لگ گئی. یہ جو پیچھے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کچھ دیر پہلے میں نے ان کو دیکھا کہ لوگ ان کو سلام تک نہیں کرتے تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہا تھا. جب واپس آئے تو سلام کرنے کے لیے اتنی بھیڑ. انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا میں بالکل نہیں جانتا یہ کون ہے. کہا یہ ابن رسول ہے، یہ سرکار دو جہاں کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں. ان کا نام امام جعفر صادق ہے. کہا پہلے پھر لوگ سلام کیوں نہیں کر رہے تھے، اب اچانک ایسی بھیڑ کیوں آ گئی؟ کہا یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ جب چاہے اپنے آپ کو ظاہر کرے، جب چاہے اپنے پہ راز کے پردے ڈال دے، دیکھ کر بھی لوگ پہچان نہ سکیں گے. جس کو چاہے توجہ دلوا دے. اسی لیے بولتے ہیں یہ رجب کا مہینہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے. اسی لیے بولتے ہیں جسے چاہ در پہ بلا لیا. لوگ سمجھتے تم آ جاتے، نہیں تم نہیں جاتے. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. بولیے جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز. بہرحال جب چاہے متوجہ کر دے، جب چاہے راز کے پردوں میں آ جائے. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ خدیر پیا، حسرت پیا،
خواجہ محبوب اللہ سرکار کی بہن کے صاحبزادے بھانجے. آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والدہ کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا. محبوب اللہ سرکار اپنے گھر لا لیے، پرورش کرنے لگے، ان کے ہی گھر میں رہتے تھے. تعلیم بھی محبوب اللہ سرکار کے پاس ہی حاصل کرتے تھے. لیکن ادھر گئے مرید ہو گئے، ان کے مرید ہو گئے، سب جگہ مرید ہو جا رہے، پھر بھی تشفی نہیں ہو رہی، دل نہیں بھر رہا، وہ اطمینان قلبی سکون نہیں مل رہا، تشنگی ہے. ایک پیاس ہے کہ کچھ اور چاہیے. لیکن رہ رہے کس کے پاس؟ خواجہ محبوب اللہ کے پاس. انہی گھر میں رہ رہے، ان کے زیر سایہ رہ رہے، ان کی پرورش میں رہ رہے، لیکن محبوب اللہ سرکار کے مرید نہیں ہو رہے، ادھر ادھر مرید ہو رہے. ایک شیخ کے پاس ہوئے، پھر وہاں دوسری جگہ جا کے ہو گئے، پھر تیسری جگہ، وہ قلبی سکون ہی نہیں مل رہا. اب دل میں ٹھان لیا کہ حضرت سردار بیگ صاحب کے مرید ہو جاؤں، اور وہ جنون جذبے میں دوڑ مرید ہونے کے لیے. ادھر سردار بیگ صاحب واز فرما رہے اور یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اب قریب تھا کہ وہ حضرت سردار بیگ صاحب حضرت کے خانقاہ میں چلے جاتے، گرے زمین پہ، روڈ پہ، ادھر گرے، ادھر سردار بیگ صاحب حضرت نے اپنے واز میں فرمایا، بیڑی پڑی 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 پڑی، گرا 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 گرا. لوگ نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبد القدیر میرے مرید ہونے آ رہا تھا، خواجہ میاں نے اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی. اب آگے جنون میں پلٹ گئے واپس، پھر سے واپس آ گئے گھر کو. اب دل میں جنون ہے، میں تو ایسے پیر کا مرید ہوں گا جو عرش کے کنگورے دکھائے، میں تو ایسے پیر کا مرید ہوں گا جو عرش کے کنگورے دکھائے. یہ جنون، یہ جذبہ، یہ خیال دل میں آتے جا رہا بار بار. اور وہ خواجہ محبوب اللہ سرکار جب تشریف فرما ہوتے تو ان کے پیچھے تکیہ پکڑ کے بیٹھتے. اب محبوب اللہ سرکار کے تکیہ پکڑ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور دل میں خیال آ رہے ہیں، میں تو ایسے پیر کا مرید ہوں گا جو عرش کے کنگورے دکھائے. محبوب اللہ سرکار جب انہوں نے دل میں یہ سوچا، محبوب اللہ سرکار نے اپنی تسبیح مبارک کو آسمان کی طرف اچھال دیا. اب آدمی جو ہے پیچھے بیٹھا ہے، ایک سمجھیے پیچھے بیٹھا ہے، اور اچانک جس کے پیچھے بیٹھا ہے وہ ایسے تسبیح اچھالے تو جو پیچھے بیٹھا ہوا ایسے دیکھتا نا. تو حضرت خدیر پیا نے پیچھے اوپر دیکھا، جیسے اوپر دیکھا ظاہری تمام پردے ہٹ گئے، کشف کھل گیا، آسمانوں کو دیکھنے لگے، عرش تک دکھنے لگا، عرش کے کنگورے دکھنے لگے. اور محبوب اللہ سرکار کی تسبیح مبارک جو آپ نے خاضی پورے سے اچھالی تھی، دیکھا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ تسبیح ہواؤں میں اڑتی ہوئی گئی، آسمانوں کو پار کیا اور عرش کے کنگوروں کو جا کے تسبیح لگی اور نیچے آنے لگی. جب وہ نیچے آئی تو آپ پیچھے سے چھلانگ لگائی اور تسبیح کو پکڑا، اپنے پیشانی کو محبوب اللہ سرکار کے قدموں میں مارنا شروع کیا. آج عبد القدیر غلامی میں آئے گا ورنہ جان دے دے گا. محبوب اللہ سرکار نے پھر مرید کیا. جب محبوب اللہ سرکار کے مرید ہو گئے تو پھر کسی کے مرید نہیں ہوئے، کسی کی مدحت پھر نہیں گائی، کسی کے لیے کچھ کلام نہیں لکھا.
پھر لکھا مٹا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میخانہ، مٹا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ۔ اب اور غیر کی طرف کہیں دیکھنا نہیں، وہ تاثیر پیدا کر دیتی خانقاہ، پیر کا دامن اب ادھر ادھر کہیں جانے نہیں دیتا، ملا دیا کس سے؟ عرش کی زنجیر سے ملا دیا، کنیکشن دلا دیا، اللہ کی بارگاہ تک ملا دیا محبوب اللہ سرکار نے۔ تو خضر پیا بولے مٹا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میخانہ۔ تو کیا تھا؟ پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے تھے محبوب اللہ سرکار، پوری بچپن گزارا محبوب اللہ کی خدموں میں، محبوب اللہ سرکار کی شفقت میں، محبوب اللہ سرکار کی پرورش میں، رات دن محبوب اللہ سرکار کو دیکھ رہے تھے، محبوب اللہ سرکار کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ راز کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب دل سے تڑپا محبوب اللہ سرکار نے اپنا ایک پردہ ہٹایا تو دیکھ لیا کہ ان کی وہ نہیں، وہ تو بڑی چیز ہے، ان کی تسبیح بھی عرش تک جا سکتی ہے۔ مٹا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میخانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میخانہ۔ 12 تو یہ امام جعفر صادق کے شہزادے خواجہ محبوب اللہ سرکار، انہوں نے بھی بتایا کہ میں جب چاہوں نظر آؤں، جب چاہوں نظر نہ آؤں۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ کے پاس میں قوالی میں گئے۔ سردار بیگ صاحب بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ حضرت سردار بیگ صاحب حضرت نے ہمارے خواجہ محبوب اللہ سرکار کے بارے میں بہت فرمایا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ نے لکھا کہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو خاجی پورے میں جا کے خواجہ میاں کو دیکھ کر آؤں۔ مطلب کیا؟ نعوذ باللہ اللہ نہیں بولے، لیکن اللہ کے جلوے اور انوار اگر دیکھنا ہے تو محبوب اللہ کو دیکھ لو۔ کیسے خوش نصیب ہیں ہم کہ ایسے بڑے پیر سرکار کے غلام ہیں ہم۔ تو حضرت سردار بیگ صاحب حضرت کے پاس گئے، خواجہ محبوب اللہ سرکار قوالی میں۔ اب سردار بیگ صاحب جو ہے فرما رہے اپنے بازو میں اپنے خادمین سے کہ دیکھو خاجی پورے سے خواجہ میاں آئے ہیں، ان کو بلاؤ اور میرے بازو بٹھاؤ۔ اب وہ خادمین پورے دیکھ رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے، بولے جی حضرت نہیں آئے ہیں۔ آئے جی نہیں حضرت پورا دیکھ لیے نہیں آئے۔ ارے میں بول رہا نہ آئے جی نہیں حضرت ہم کو نظر نہیں آتے۔ بولے ٹھیک ہے اٹھاؤ میرے کو۔ حضرت سردار بیگ صاحب خود ہاتھ اٹھے، لوگوں نے ان کے مریدین نے خادمین نے سہارا دیا، وہ چلتے ہوئے گئے جہاں محبوب اللہ سرکار تھے وہاں پر ہاتھ بڑھایا، خواجہ میاں اٹھیے آپ میرے بازو آئیے۔ جب آپ ہاتھ بڑھائے تو لوگوں نے دیکھا خواجہ محبوب اللہ بیٹھے ہوئے، جب تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب سردار بیگ صاحب تشریف لائے تو حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار لوگوں کو دکھنا شروع ہوئے۔ وہ تو امام جعفر صادق تھے۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان۔ اندھوں کے آنکھوں پہ پردے ہیں،
جو اہل بیت کی شان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پیرانے پیر سرکار نے فرمایا، اب جب پیرانے پیر فرمائے، سوچو مولا مشکل کشا کا معاملہ، وہ تو ان کے دادا جان ہیں۔ پیرانے پیر نے فرمایا کہ کوئی بندہ، اللہ نے مجھے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ کوئی میرا نام اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ میری مرضی نہ ہو۔ یعنی آپ کو میں یہاں سے وظیفہ دے رہا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ اگر پیرانے پیر نہیں چاہے تم 1000 یہاں سے پیپر لے کے جاؤ، تم پڑھ نہیں سکتے۔ جس کو پیرانے پیر اجازت دے وہی ان کا نام پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح اہل بیت اطہار کا چاہنے والا وہی بن سکتا جس پہ اہل بیت کی نظر عنایت ہے۔ تم علی علی بول رہے ہو تو سمجھو مولا کی تجھ پہ عنایت ہے کہ تو علی علی کہہ رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر کی بات کر رہا، اس کی قسمت ہے، تم علی علی کہہ رہی ہے، تمہاری قسمت ہے۔ کیسی شان والے حضرت امام علی رضا، جس کا نام سے ہم نا امام ضامن باندھتے، انہی کی فاتحہ دلانا ہے۔ جو پیسے رکھتے نا امام ضامن میں، وہ پیسوں کی فاتحہ کس کی دلانا ہے؟ امام علی رضا۔ تو امام علی رضا ایک جگہ پر تشریف لے کے گئے، ایک شہر کو، اطلاع ہو گئی، لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ امام علی رضا آ رہے ہیں۔ 20,000 کا مجمع جمع ہو گیا، 20,000 لوگ جمع ہو گئے، اور اس میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، علماء، مشائخ، عوام، ہر کوئی چارہ امام کی زیارت کرے، امام کی چہرے مبارک کی زیارت کرے، امام سے ملاقات کرے۔ امام علی رضا ہے اونٹ پر، اور اونٹ کے اوپر ایک مچان بنا ہوا تھا، جیسا کوئی ایک باکس کے جیسا، ڈولی کے جیسا، جس میں پردے لگے ہوئے تھے۔ امام علی رضا اس میں آرام کرتے ہوئے آئے۔ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ بھئی لمبا سفر کرنا ہے تو مچان میں بیٹھ جاتے آرام سے۔ تو آپ بیٹھ کے آئے، پردے لگے ہوئے تھے، ساری بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مشائخ سبھی کہنے لگے السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے صاحبزادے سلام ہو، یا امام سلام ہو۔ آپ سب کو جواب دے رہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، لیکن اونٹ کو گھیر لیے لوگ، بولے امام اپنا چہرے مبارک دکھائیے، اپنا دیدار کرائیے۔ امام علی رضا فرمائے نہیں، مجھ سے ایسے ہی بات کر لو۔ اصرار کیا، امام نہیں، آپ کی دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب امام نے ان کی درخواست کو قبول کیا، جب پردے کو ہٹایا اور اپنے چہرے کو بتایا، تو بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مشائخ، علماء، عوام کپڑے پھاڑ کے چیخا مارنے لگ گئے، کیونکہ امام علی رضا کا چہرے مبارک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک جیسا تھا۔ ہو بہو شبیہ مصطفیٰ تھے میرے امام علی رضا۔ تمام اہل بیت، چاہے وہ امام حسن علیہ السلام ہو، امام حسین علیہ السلام ہو، امام زین العابدین ہو، امام محمد باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام علی رضا ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، امام حسن عسکری ہو، ان تمام کی سیرت میں ملتا ہے کہ سب کے چہرے رسول اللہ سے ملتے ہوئے، جہاں جاتے پہچان یہی ہوتی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے نظر آتا۔
جس کا چہرے مبارک ہو بہو رسول اللہ جیسا ہو جائے، اس کی شان کیسی پیاری ہوگی۔ اس کے نام سے، اس کی فاتحہ کی نیت سے اپنے ڈنڈ پہ اگر تم پیسے باندھ لو، یقین مانو انسان تو انسان، شیطان بھی تمہارا بال بینگا نہیں کر سکتا، کوئی جن بھی بال بینگا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے باندھتے امام ضامن۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ اسی لیے 22 رجب کو کنوں کی فاتحہ دلاتے۔ اور یہ جو دشمنان اہل بیت تھے، یہ صرف امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کرنے سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، امام حسین کو کربلا میں شہید کر کے پیٹ نہیں بھرا، بلکہ امام جعفر صادق کو بھی زہر دیا گیا، امام علی رضا کو بھی زہر دیا گیا، امام تقی، امام نقی کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو جیلوں میں رکھا گیا، بہت ظلم کیے۔ اور 300 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کہیں پر کسی کا نام حسن نہیں ملے گا، حسین نہیں ملے گا۔ کتنے راویاں ہیں حدیثوں کے، ہزاروں لاکھوں حدیث، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، لاکھوں راوی، کسی راوی کا نام میں حسن نہیں ملے گا، حسین نہیں ملے گا، علی نہیں ملے گا، جعفر نہیں ملے گا، عباس نہیں ملے گا، حمزہ نہیں ملے گا۔ جس کسی کا نام یہ رکھا جاتا ان کے سر قلم کر دیے جاتے۔ اتنا بغض تھا یہ کم وقتوں کہ نام رکھنے نہیں دیتے تھے۔ آج کہاں ہے وہ بنی امیہ کے کتے؟ کہاں ہے ان کی نسل جو اہل بیت کے ناموں سے چڑھنے والے تھے؟ ان کی نسلیں مٹ گئی، لیکن امام حسین کی نسل تا قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہر جگہ سید موجود، لاکھوں کی تعداد میں سید موجود، دنیا کے ہر کونے میں سادات کرام موجود۔ ایک میرا یوٹیوب پہ بہت سالوں پرانا ایک ریئر آڈیو ہے، آپ نے سنا تھا، اس کا ایک شعر ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ احمدہ ابرو دشمنا خراب ہو گئی، دشمن ابرو دشمنا مطلب بھاں چڑھ گئے دیکھ کے، اس کو بولتے ہیں ابرو دشمنا، خراب ہو گئی، یعنی بھاں چڑھا لیے بولے۔ احمد ابرو دشمنا خراب ہو گئی، نسل مصطفیٰ بڑی تو بے شمار ہو گئی، بے شمار ہو گئی۔ خیمے میں جو رہ گئے بشکل زین یا حسین، یا حسین، یا حسین، نور عین یا حسین۔ کیا ہوا کہ امام زین العابدین رہ گئے ڈیرے میں اکیلے، ان سے نسل مصطفیٰ بڑھ گئی، بے شمار ہو گئی، آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا بولے؟ احمد ابرو دشمنا خراب ہو گئی، نسل مصطفیٰ بڑی تو بے شمار ہو گئی، بے شمار ہو گئی۔ خیمے میں جو رہ گئے بشکل زین یا حسین، یا حسین، بولیے یا حسین، یا حسین، نور عین یا حسین، یا حسین، یا حسین، دل کا چین یا حسین۔ تو یہ ہے
مسلمان کا نام صرف محمد ہے یا علی ہے، دوسرا نام کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 صاحبزادے، امام حسین کے کتنے بیٹے؟ 3۔ پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ امام حسین کے بڑے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ علی۔ بولیے، کیا نام تھا؟ دوسرے بیٹے کا نام تھا علی۔ بولیے، تیسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی۔ پہلے بیٹے کا نام بھی علی تھا، دوسرے کا نام بھی علی تھا، تیسرے کا نام بھی علی تھا۔ پہچان کے لیے کہ کون بڑا ہے تو بولے علی اکبر، پہچان کے لیے کہ کون مڈل میں ہے کہا علی اوسط، چھوٹے صاحبزادے کا نام کیا ہے پہچان کے لیے بولا علی اصغر، علی اصغر۔ لیکن اصل نام کیا تھا؟ صرف علی تھا۔ یہ لوگوں کی پہچان کے لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ 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 پہچان کے لیے بولا محمد اظہر۔ کون سا محمد؟ محمد اظہر۔ کون سا محمد؟ محمد فیروز۔ کون سا محمد؟ محمد علی۔ کون سا محمد؟ محمد معراج۔ ارے نام تو بس ایک ہی ہے، محمد محمد محمد۔ ہر لڑکی کا نام ہونا چاہیے فاطمہ۔ کیا نام؟ فاطمہ۔ کون سی فاطمہ؟ بطول فاطمہ۔ کون سی فاطمہ؟ کوثر فاطمہ۔ کون سی فاطمہ؟ رخسانہ فاطمہ۔ پہچان کے لیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جب لوگوں کو جنت میں جنت والے چلے جائیں گے، دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اللہ کی ندا ہوگی رک جاؤ، اے فرشتوں یہ دوزخیوں کو روک دو، ان میں جس کا نام بھی محمد ہے احمد ہے ان کو باہر نکال لو، ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لو۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کا نام جو رکھ لے اس کو میں دوزخ کی آگ میں جلا دوں۔ تو بتاؤ اپنے بچوں کا نام کیا رکھو گے؟ بولو محمد۔ بچی کا نام کیا رکھو گے؟ فاطمہ۔ بولو محمد، فاطمہ، محمد، فاطمہ۔ نام میں رکھو محمد، احمد، حامد، محمود، ایسا رکھو جو سرکار کے ناموں میں، اور رکھو فاطمہ۔ یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اور یہ رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے۔ سرکار دو جہاں کی معراج ہوئی، اللہ کا دیدار کیا، جسمانی آنکھوں سے دیکھا، جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ ذرہ ایگزیبیشن کے جھولے کے اوپر چڑھ کے بتاؤ، یہ تو آسمانوں پہ گئے، سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز براق پہ گئے۔ یہ معراج، یہ بتایا کہ کون ہے مصطفیٰ۔ اللہ سے ملاقات کی تو رسول اللہ کی معراج ہو گئی۔ جب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھولی، کعبے کو نہیں دیکھا، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا۔ میرے مولا نے جب تک روح پیغمبر نہیں دیکھا، جب پیارے آقا آئے، مصطفیٰ آئے، محمد مجتبیٰ آئے، تو گود میں حضرت سرکار ابو طالب نے اپنے صاحبزادے علی ابن ابی طالب کو دیا۔ وہ گود میں جب گئے،
انہوں نے آنکھ کھولی تو حضور کا چہرے انور دیکھا. اس طرح علی کی معراج ہو گئی. وہاں نبی کی معراج ہوئی، یہاں علی کی معراج ہو گئی. امام جعفر صادق کو 22 رجب کو غوث الثقلین کا خطاب ملا، آپ کا رتبہ مرتبہ بڑھ گیا، تو امام جعفر صادق کی معراج ہو گئی. چھٹی رجب کو اللہ نے اپنے حبیب عطائے رسول خواجہ غریب نواز کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو پیشانی پہ لکھ دیا ھذا حبیب اللہ. تو امام حضرت غریب نواز کی معراج ہو گئی کہ اللہ نے اعلان کر دیا یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے. غریب نواز کی معراج ہو گئی. غریب نواز نے اللہ کا دیدار کیا تو غریب نواز کی معراج ہو گئی. امام جعفر صادق کی معراج ہوئی، مولا علی کی معراج ہوئی، آقا دو جہاں کی معراج. تو جو کچھ ملے گا وہ علی کے در سے ملے گا. علی کا در ہٹا دو تو تمہاری نماز ہی پڑھ سکتے تم، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے، نہ تو کلمہ برابر ہو سکتا تمہارا. تو کیا فرمائیں؟ اب جوش جذبے سے پڑھنا ہے. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کیا پڑھیں گے؟ بغیر حب علی دعا نہیں ملتا. بولیے، بغیر حب علی دعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. فائنل. نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی. ہمارے پاس بارگاہ میں قوالی میں ہوتا بتو پہلے دامن مرتضیٰ، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا. بولیے، بتو پہلے دامن مرتضیٰ، میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا. کہ علی ملے تو نبی ملے، کہ علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. بدو فیل دامن مرتضیٰ. علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تو خدا ملا. اور مولا مشکل کشا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو مولا کا موئے مبارک کی زیارت فرمائیے. آج انشاءاللہ تعالی 17 رجب ہے. آج اپنے پاس الحمدللہ کنڈوں کی فاتحہ بھی ہوگی، کھیر پوریاں بھی کھائیں گے ہم انشاءاللہ. شام میں قوالی مغرب کے ساتھ ہوگی، اور مغرب کے ساتھ ہی مردانی آثار شریف کی زیارت بھی کرائی گئی. عورتوں کو اثر سے ہی زیارت ملے گی انشاءاللہ. مردانی کو جو ہے مغرب کے ساتھ ہی آپ کو زیارت کا موقع دیا جائے گا. مولا علی کے موئے مبارک ہے، ان کے بال مبارک ہے، اس کی انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے بھی موئے مبارک ہے، اس کی بھی آپ انشاءاللہ زیارت کریں گے. بولیے انشاءاللہ. 12 آج ہمارے پیر حسینی سرکار کی ماہانہ فاتحہ ہے، تو اس ضمن میں رات میں محفل بھی ہوگی، قوالی بھی ہوگی، اور آپ کو آثار شریف کی اصل زیارت بھی ملے گی انشاءاللہ.
اور رجب کے کھیر پوریا کھانا ہے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ اور ہر کوئی اپنے گھر میں امام جعفر صادق کی فاتحہ ضرور دلانا، کچھ نہیں صحیح 11 پوریا تو بیل سکتے نا، اب اتنے ایجی کنڈے تو ہے نہیں نا، عورتیں نہیں کرے نکو کرو، تم مجھے دے لو، تم ڈالو پوری۔ دیکھو پوری ڈالنا ضروری نہیں ہے، بغارہ کھانے پہ بھی ہو سکتی، بریانی پہ ہو سکتی، لیکن اب ایک چیز ہے چل رہی چل آ رہی۔ امام جعفر صادق نے کھیر کھلایا اپنے غلاموں کو، جب آپ کو غوث الثقلین کا آپ کو جب خطاب ملا غوثیت کبریٰ کا، تو آپ نے یہ کھلایا، تو آپ بھی کھیر پوریاں کھلائیے، خود بھی کھائیے، کچھ اپنے دوست احباب رشتہ دار کسی کے پاس بھیجائیے یا گھر پہ بلائیے۔ تو کون کون فاتحہ دلانے والے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پورے کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ ہاں، اور بعض لوگوں نے آپ کو کھیر پوریا نہ کو دلا ہوا تو آپ بولتے رہے نے وہاں ہے، آپ دور ہو جاتے، تو لہٰذا آپ کو نہ بھٹکائے، نہیں بھائی پورا گھر چنا دلا سکتے، پورا گھر دھو سکتے تو کرو، نہیں تو رجت لگتی، ایسا نہیں، پورے گھر کو چنا دلانا ضروری نہیں۔ ایک جہاں بھی آپ فاتحہ دلا رہے ہیں آپ وہ ایک روم صاف کر لیجئے، وہاں پر رکھیے، وہی فاتحہ دلائی وہی کھا لیجیے، کھانا اس روم کو۔ اب جیسا آپ نماز پڑھیں گے تو کہیں بھی پڑھ سکتے کیا؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تو کہیں بھی جا سکتے کیا؟ یہ تو نماز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، معراج المومنین ہے، اس کو آپ جانی ماز ڈال کے پڑھ سکتے، تو فاتحہ کیوں نہیں دلا سکتے بھائی؟ تو اصل میں اس کو فاتحہ آپ کو روکنا ہے، اس کو یہ نہیں دلانا، وہ دن نہیں دلانا، وہ فلاں دن یہ ہے، ارے بھائی 22 رجب کو ہم دلا رہے ہیں، ہماری نیت امام جعفر صادق کی فاتحہ کی، بس انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت جیسی ویسا عمل کا اس کا اثر۔ میری نیت امام جعفر صادق ہے، اور حضرت عبد القدیر صاحب حضرت کیا بول دیے؟ مٹا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میں خانہ۔ اب کوئی ہمارے کو کسی اور کا غرض ہی نہیں ہے، مٹا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میں خانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میں خانہ۔ اب ہمارے کو کسی سے غرض ہے نہ واسطہ ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے، تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے۔ ابھی شاید میں اس سے پہلے واعظ میں محرم میں شاید میں بیان کیا تھا، لیکن آج آپ سے ایک مرتبہ، سب تو وہ لوگ نہیں تھے ہوں گے، کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ہر واعظ میں رہتے ہیں، لیکن بہت سارے نئے لوگ بھی نظر آ رہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، کیا فرمایا امام جعفر صادق نے؟ کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، جو علی علی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں اللہ داخل کر دے گا۔
تو ایک بنی امیہ کا کتا تھا، وہ بولا کہ اگر آپ کا چاہنے والا گناہ گار رہا تو کیسا حساب کتاب جنت میں جائیں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہمارے چاہنے والے کو دنیا میں کوئی بیماری پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، بیمار رہے گا، وہ تکلیفوں میں گزارے گا زندگی، مرنے سے پہلے بہت تڑپ تڑپ کے مریں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تیرے کو جو تڑپ ہوئی تکلیفوں میں گیا نا، تیرے گناہ اس تکلیف کے عوض میں معاف کر دیا، کمپنسیٹ کر دیا میں دنیا میں، جا عیش کر۔ بولے اگر انہیں بیمار نہیں ہوا ویسے ہی مر گیا تو پھر کیسا؟ بولے اس کی بیوی بہت ستائیں گی دنیا میں، جو ستائیں گی، تو اللہ میاں بولیں گے تیری بیوی بہت دم کری رے با، تیرے کو اب کہا تو دوزخ میں دم ہوتا، بس ہو گیا تیرے کو، جا جنت میں چلے جا۔ بولے اگر عورت رہی تو؟ بولے میاں بہت ظالم رہے گا، ستائیں گا بہت، تو اللہ میاں بولیں گے تیرا میاں بہت ستائے رے ماں، جا جنت میں جا، جنت میں چلے جائیں۔ بولے اس کی بیمار بھی نہیں ہوئی، انہیں نہیں ہوا، اس کا شوہر بھی اچھا تھا، عورت تھی تو بیوی مرد تھا تو بیوی بھی اچھی تھی، عورت رہی تو شوہر بھی اچھا تھا، تو اللہ بولے امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں ایک دشمن کو پیدا کرے گا، دشمن کو پیدا کرے گا، وہ دشمن اس کو ستاتا رہے گا، ستاتا رہے گا، ستاتا رہے گا۔ اللہ میاں بولیں گے تیرا دشمن تجھے بہت ستایا، بہت ذہنی تکلیفوں میں گزارا، جا اس تکلیف کے عوض میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بولے اگر اس کا کوئی دشمن ہی نہیں رہا تو؟ دشمن نہیں رہا تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک دوست کے ذریعے ایسا کام کرائیں گے کہ اس کو دلی کوفت ملال رہیں، دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے، یہ ہو جائے گا۔ بولے تیرے کو دل کو بہت تکلیفات گزرے دوست کی وہ حرکت سے، جا اس کے بعد میں تیرے گناہ معاف کرا، جنت میں چلے جا۔ بولے اس کا دوست بھی اچھا رہا تو، دشمن بھی نہیں رہا تو، بیوی بھی نہیں ستائی تو، شوہر بھی نہیں ستایا تو، بیمار بھی نہیں رہا تو، بولے اللہ تعالیٰ ایک پڑوسی کو پیدا کرے گا، اس کا ایک پڑوسی بہت ستائیں گا، اس کے ستانے سے اس کو بہت تکلیفات گزریں گے، بولیں گے جا جنت میں جا، تکلیفات سہ لیا پڑوسی کے، جا جنت میں جا۔ بولے اگر اس کا پڑوسی بھی اچھا رہا تو؟ امام جعفر صادق فرمایا تیرے منہ میں خاک مٹی پڑے، تیرے منہ میں، ارے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے چاہنے والے کی سفارش کریں گے اور اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہاں چھوڑتے گناہگار دامن، میاں کل کے دن بخشواتے بنو گے، میاں کل کے دن۔ ارے تیرے کو یہ تاریخ وہ تاریخ میں پڑھا دوں، ارے میں جنت کی جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اپنی نام کو لکھا رہو، امام 22 رجب کو کنڈے آپ کی محبت میں کیا تھا، آپ کے چاہنے والوں میں میرا نام لکھ دیجئے تاکہ قیامت میں آپ مجھے بھولے نہ، قیامت میں حاضر کو بھولے نہ، قیامت میں حاضر کو بھولے نہ، آپ رہے اس گناہگار کا بھی خیال، یہ گناہگار کا بھی خیال رہے، قیامت میں یہ گناہگار کو مت بھولیے سرکار۔ بہرحال تو اہل بیت سے محبت کتنی بڑی چیز ہے، نبی اور آل نبی سے جو محبت کرے گا وہ کبھی خالی جانے والا نہیں۔ کیا ہے؟
نبی اور آل نبی سے جو محبت کرے گا وہ خالی جانے والا نہیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ رجب کے کنڈے دلائیں گے نا؟ 22 رجب کو گھر میں فاتحہ دلائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر 22 کو نہیں ہوا، کوئی مجبوری رہی، دوسرے دن بھی دلا سکتے، لیکن کوشش کریے کہ 22 کو دلائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین وإلی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت الکرام الفاتحہ.